کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ حضرت لوط کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا؟ حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے سدوم کے علاقے کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا۔ حضرت لوط کی سپیچ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ برائی میں پوری طرح سے غرق ہو چکے تھے، ڈوبے ہوئے تھے اس برائی میں، اور اس کا ارتکاب اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ مردوں کی آپس میں ہم جنس پرستی، ایسے لگتا تھا انہوں نے فطرت کو ہی بدل ڈالا ہے۔ جو قوم اعتدال کو چھوڑتی ہے اس قوم کی فطرت بدل جاتی ہے۔ پاکیزہ جنسی تعلق کو جو ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نکاح کے رشتے کی وجہ سے قائم کرتا ہے، انہوں نے کتنا گھناؤنا جرم بنا دیا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو، اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی فطرت کے راستے کو چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کرتے ہو، یعنی تم عورتوں سے خواہش نفسانی کو پورا کرنے کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور پھر تم کتنے برے لوگ ہو، اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی یہ برے کام تم چھپ کر نہیں کرتے، اعلانیہ مجلسوں میں اس کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہاں یہ جو بات ہے نا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اس کے کئی ایک معنی ہے کہ تم فطری راستے کو کاٹتے ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی شہوت کے حصول کے لیے تم عورتوں کے پاس جانے کی بجائے فطری راستے کو کاٹ کر تم غیر فطری راستہ اختیار کرتے ہو کہ تم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم نے غیر فطری امور اختیار کیے اور اس طرح سے تم نے اپنی فطرت تک بدل ڈالی۔ یعنی اس کی وجہ سے اب کیا حالت ہے؟ اب دیکھیے مرد اور عورت کا تعلق ہے، باہم سکون ہے، اولاد کا حصول ممکن ہے، ایک فطری طریقہ ہے جس میں انسان کی نیچر نہیں بدلتی، انسان جو ہے وہ گھر بساتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کی نسل کا ارتقاء ہوتا ہے، اس کی خواہشات بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ مالی وسعت بھی عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے نسل انسانی کے ارتقاء کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم جنس پرستی کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ جب تک یہ فعل ہو کیفیت فرق ہے، اور بعد میں صورتحال کیا ہو جاتی؟ گلٹ، ایک عجیب تکلیف، ایک عجیب پریشانی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے غیر فطری رویہ اختیار کرنے کے بعد۔ اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ مرد اور مرد ایک جیسی نیچر رکھتے ہیں، ان کا زیادہ دیر تک اکٹھے رہنا اس کا امکان ہی نہیں ہوتا، نہ گھر بستے ہیں، نہ اولاد ہوتی ہے، نہ ہی سکون ملتا ہے۔ تو اس غیر فطری عمل سے پوری سوسائٹی جو ہے تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، ایک غیر فطری ماحول جنم لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لیا اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ نبی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی مشکل۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشکلات کو ہم نے دیکھا کہ اس کی قوم نے جواب دیا تھا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا مشکل پیش آئی؟ دعوت کا کیا جواب ہے؟ جلا دو۔ یہ یعنی بات کا جواب بات سے دینے کی بجائے تشدد پہ اتر آئے کہ تمہاری حیات نہیں چاہیے، تمہاری زندگی کا ہی قلع کما کر دینا چاہتے ہیں۔ اور یہاں انہوں نے کیا کہا کہ تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، ہم پر برس جائے اللہ کے عذاب کی بارش، ہم تیار ہیں، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے کہا اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں آپ میری مدد فرمائیے، کہ یہ اتنے زیادہ بگڑ چکے
کہ ان کے بگاڑ کا کوئی علاج نہیں، یہ تو اب اپنے لیے عذاب بھی خود ہی مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے لوگوں کو بت پرستی سے روکا، اور بت پرستی کو انہوں نے کیوں اختیار کیا تھا؟ قومی رواج کے طور پر، صداقت کے طور پر انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اور ہم لوط علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اپنی قوم کو وہ دعوت دیتے ہیں، لیکن قوم نے اتنی دشمنی اختیار کی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے نکال لیا اور اس قوم کو بعد میں برباد کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں، موسٹلی انبیاء انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا، بابل کو چھوڑا، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آ گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب اس علاقے کو چھوڑا تو سدوم میں آ گئے۔ یہ قوم جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ڈیڈ سی کے پاس بستی تھی، لیکن اللہ نے جب ان کو عذاب میں مبتلا کیا تو یہ ڈیڈ سی جو کہلایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی وجہ سے، کہ وہ بستی نیچے اور سمندر کے پانی کو اوپر چڑھا دیا گیا۔ اللہ کا عذاب لاؤ کا مطالبہ تھا، اس کا اصل رخ حضرت لوط کی طرف تھا۔ جب کبھی بھی کوئی قوم انکار کرتی ہے تو وہ دعوت دینے والے کو سمجھتی ہے معاملہ اس تک ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو اللہ کا معاملہ نہیں سمجھا، انہوں نے یہ نہیں جانا کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، چنانچہ انہوں نے مذاق کے طور پر یہ بات کہی کہ لے آؤ اللہ کا عذاب، ہم اللہ کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ حضرت لوط نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ قوم کسی طرح نہیں مانتی تو تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس مفسد قوم کے مقابلے میں آپ میری مدد فرمائیے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ جب ہمارے فرستاد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ عذاب کی وعید لے کر فرشتے آئے حضرت لوط سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی بشارت دی، ان کی پیدائش کی، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اس بستی سے کیا مراد ہے؟ لوط علیہ السلام کی بستی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین کے شہر حبرون میں، جس کا موجودہ نام الخلیل ہے، اس میں رہا کرتے تھے، اور اس شہر کے جنوب مشرق میں چند میل کے فاصلے پر ڈیڈ سی ہے، جہاں پہلے قوم لوط آباد تھی۔ علاقہ نشیب میں واقع ہے، اور حبرون کی پہاڑیوں سے یہ علاقہ صاف نظر آتا ہے، جیسے اوپر کھڑے ہوئے کوئی کہتا ہے اس بستی کو ہم ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں نے اشارہ کیا کہ ہم تو ان کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں، ساتھ میں چارج شیٹ بھی دے دی، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں، یعنی کسی بھی طرح سے ہدایت کی کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل کے انسان تھے، ان کا جذبہ رحم امڈ آیا، فوراً کہنے لگے، قال ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط موجود ہے، یعنی لوط کی موجودگی میں اگر عذاب آیا تو اس کے گھر والے کیسے بچیں گے؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، یعنی یہ صرف آپ کے علم میں نہیں، بادشاہ کائنات کے علم میں ہے، ہمیں معلوم ہے ہم نے کس کو بچانا ہے اور کس کو عذاب دینا ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے سب گھر والوں کو بچا لیں گے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ فرشتوں نے یہ واضح کر دیا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے تو بچ جائیں گے، بیوی پیچھے رہ جائے گی۔
اور یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پیغمبر کی بیوی اگر ان کے مشن کی وفادار نہیں تھی تو پیغمبر کی بیوی کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہونا بھی اس کے لیے نافع نہ ہو سکا. اور آپ دیکھیں کہ نکلے اکٹھے ہیں لیکن انجام شوہر کے ساتھ نہیں ہے، انجام اپنی قوم کے ساتھ ہوا، اس لیے کہ اس نے اپنا دین، اپنا اخلاق انہی جیسا بنا رکھا تھا. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. پھر جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا. وجہ کیا تھی؟ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں پہنچے تھے اور یہی ان کی قوم کی بیماری تھی. تو انہوں نے کہا اللہ تخف، آپ نہ ڈریں، ولا تحزن، آپ غم نہ کریں، یعنی آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی کیا سلوک کرے گا. بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کی بڑی شرمندگی تھی کہ اگر میرے گھر میں کسی مسافر نے پناہ لینی ہے تو کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. لوط علیہ السلام فرشتوں کو پہچان نہیں پائے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اس وجہ سے ان کو دل کے اندر تنگی محسوس ہوئی. تو انہوں نے کہا اِنَّا مُنَجُّوكَ، تم ہماری فکر نہ کرو، ہم تو تمہیں بچانے آئے ہیں، تم ہمارے بچنے کی فکر کر رہے ہو. اِنَّا مُنَجُّوكَ، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے. ایک بار پھر وہی بات دہرا دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دہرائی تھی کہ آپ کی بیوی بچ نہیں پائے گی. اور حضرت لوط نے کوئی بات نہیں کی کہ بیوی کیوں نہیں بچے گی. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم اب آسمان سے اس بستی پر عذاب نازل کر دیں گے، اور چارج شیٹ کیا دی؟ اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی حدود توڑی ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے. اس کھلی نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے. یہ نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے. شام کے تجارتی سفروں میں یہ اہل مکہ شب و روز اسے دیکھا کرتے تھے. سورہ الحجر میں اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، کہ یہ ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی جو انسان غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے واقع میں بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جب انہوں نے کسی کی مان کر نہیں دی. تو قوم لوط کا علاقہ صدوم اور امورا شدید زلزلے سے تباہ کر دیا گیا. سرسبز و شاداب وادی تھی، میلوں تک باغات پھیلے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جب تباہی کا حکم آیا انسانوں کے کرتوتوں نے سارے علاقے کو بھی تباہی میں مبتلا کر دیا. اب اس علاقے میں کوئی باغ نہیں اگتے، اس لیے کہ بحر لوط کا کثیف پانی اس پر چڑھ آیا ہے. قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تباہی کا یہ واقعہ فرشتوں کی وجہ سے پیش آیا، مگر جغرافیے کے اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں جب ارضی عمل سے پہاڑ ابھرے تو اسی کے ساتھ زمین کے ایک حصے میں ڈھال پیدا ہو گئی. ڈھال کے جنوبی حصے میں سمندر کا پانی بھر گیا. اس طرح وہ خشک حصہ پانی کے نیچے آ گیا، جس کو اب بحر مردار کا کم گہرا جنوبی کنارہ کہا جاتا ہے. قرآن میں جو چیز اللہ کے نشان کے طور پر دکھائی گئی ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ یہ صرف ایک طبعی واقعہ ہے. یہ ہے ڈفرنس ایک سائنٹیفک اپروچ میں اور قرآنک اپروچ میں. قرآنک اپروچ کیا ہے کہ واقعات کے پیچھے کوئی اخلاقی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور سائنس کیا کہتی ہے، اس کے پیچھے طبعی سبب ہوتا ہے.
اور اس طرح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس برباد شدہ بستی کے کھنڈر اب بھی سمندر کے نیچے پانی میں پائے جاتے ہیں. بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے کس کے لیے؟ جو غور و فکر